تمہید فی معنی کلمۃ المفہوم وفی النزاع فی حجیتہ وفی اقسامہ فہذہ ثلاثۃ مباحث۔ سب سے پہلے مفاہیم کی بحث شروع کرنے سے پہلے یہ تین مقدمے اس میں جو ہے وہ ذکر کریں گے کہ کلمہ خود مفہوم جو کہا جاتا ہے اس سے مراد کیا لیتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس میں جو چونکہ مفہوم جو ہے وہ منطق میں بولا جاتا ہے، لغت میں بولا جاتا ہے، تو اس کو ذکر کریں گے، مطلب اس کے جو متعدد استعمالات ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا مفہوم حجت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ ایک بحث جو مقدمے میں دوسرے طور پر ذکر کریں گے، اور پھر تیسرے اس کی قسمیں۔ جو اہم بات ہے وہ یہ، جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں، وہ یہ کہ کوشش کیجئے کہ جو لکھیں روزانہ کا درس اس کو اردو میں، آپ جو اردو میں، عربی میں ضرورت نہیں ہے، آپ اردو میں ہی جو اہم پوائنٹ ہے اس طریقے سے لکھ لیں تاکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ضائع نہ ہو، یعنی وہ مطلب جو ہے وہ کبھی نہ بھولیں۔ اس لیے کہ اگر آپ اس کو اردو میں ایک بار لکھ لیں گے تو کم سے کم 80% جو آپ اس کو جب جائیں گے عربی میں لکھنے کے لیے تو لکھ لیں گے، ورنہ جو مطالب ہیں وہ پھر ذہن سے اڑ جاتے ہیں، اور اگر روزانہ آپ نہیں لکھیں گے تو پھر زحمت ہوگی، پھر ایک بار یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ لہٰذا جب پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو اردو میں ضرور لکھ لیجئے، تو بہت آسانی ہوگی آپ کو۔ آپ دیکھیے سب سے پہلے معنی کلمۃ مفہوم بتانا چاہ رہے ہیں، کلمہ مفہوم کا معنی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے جو ہے وہ تین معنی ہیں مفہوم کے، جب مفہوم کہتے ہیں تو اس سے تین معنی مراد لیا جاتا ہے۔ ایک، اور ہم نے اس کو ترتیب دینے کے لیے جو اپنے اس میں لکھا ہے کہ اس سے یاد رہے گا آپ کو، آپ جو یہ کر لیں کہ ایک اس کا لغوی معنی ہے، ایک اس کا منطقی معنی ہے، اور ایک اس کا اصولی معنی ہے، ٹھیک ہے، لغوی، منطقی اور اصولی۔ لغوی معنی کیا ہے؟ کہا کہ لغوی معنی یہ ہے کہ المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم منه۔ لغت میں کیا ہے کہ لفظ کا جو مدلول ہوتا ہے، لفظ بولا جاتا ہے اور جس پر لفظ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس معنی کو مفہوم کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی کہا کہ نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفہوم اور مصداق، آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا، تو یہ مفہوم ایک ہوتا ہے جو مصداق کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور مصداق کیا کہ کسی شے کے وجود خارجی کو مصداق کہتے ہیں، اور وہی اگر مفہوم ذہنی ہو، ذہن میں اگر اس کا وجود ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان دو کے علاوہ ایک اور استعمال ہے، وہ کیا ہے؟ منطوق کے مقابلے میں، منطوق کے مقابلے میں کبھی کبھی مفہوم بولا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب اس کے لیے آپ کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ منطوق کیا ہے اور مفہوم کیا ہے۔ منطوق آپ خود لفظ سے سمجھیں، منطوق کیا؟ ما نطق، جو بولا گیا ہو، ٹھیک ہے، جو انسان کلام کر رہا ہے بولے، تو بولنے جو بولا گیا ہے، جو متکلم نے کلام کیا ہے، اس سے جو معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں، بس اسی جو اس نے جو کلام کیا ہے اس حد میں رہ کر، اس دائرے میں رہ کر جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اسے منطوق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں ہے مفہوم۔ وہ کیا کہ جو بولا گیا ہے وہ نہیں سمجھ میں آئے، بلکہ اس کا جو لازمہ ہے۔ اس لیے دیکھیے آپ کو بھی ایک تعبیر وہ کریں گے، اس کا اس بولے گئے جو الفاظ ہیں اس کا جو مدلول التزامی ہے نا، اسے ہم مفہوم کہتے ہیں۔ تو آپ اس طریقے سے بعضوں نے کہا کیا ہے کہ الفاظ کے، متکلم کے کلام کے مدلول مطابقی کو منطوق کہتے ہیں اور مدلول التزامی کو مفہوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو تطبیق کر لیں تو بہتر ہوگا۔ کہہ رہے ہیں تطلق کلمۃ المفہوم علی ثلاثۃ معانی، اس کلمہ مفہوم جو بولا جاتا ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ تین معنی پر ہوتا ہے۔ ایک معنی لغوی، وہ کیا ہے؟ المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم منه۔ ہم زیادہ کوشش یہ کریں گے نا کہ عبارت جو ہماری حل رہے، ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ الگ سے مطالب بیان کرنے سے فائدہ نہیں ہے، جو بھی مطالب ہوں وہ اس سے یہ ہو کہ آپ جب عبارت پڑھیں تو آپ عبارت آپ کی حل ہو، تاکہ چونکہ آپ کو جو امتحان دینا وہی ہوتا ہے، اشرح عبارت تالیہ، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم عبارت پہ زیادہ ترکیز دیں، اس لیے اگر آپ کہیں عبارت نہ سمجھ میں آئے تو بتائیے گا کہ اس سے کیا مطلب مراد ہے۔ دیکھیے تو ہم کوشش کریں کہ عبارت حل ہو ہماری، کہ المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم منه، لفظ سے، لفظ کا جو مدلول ہوتا ہے، لفظ کا جو معنی ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو مفہوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ فیساوی کلمۃ المدلول، تو اب اس میں کہا کہ جو لفظ کا جو مدلول ہوتا ہے اسے مفہوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ مفہوم مساوی ہو گیا کس کے؟ مدلول کے، ٹھیک ہے جی، یعنی اب دونوں میں گویا کوئی فرق نہیں ہے۔
بس فرق کیا ہے؟ بس فرق یہ ہو جاتا ہے کہ لفظ جس چیز پر دلالت کرے اسے کہتے ہیں مدلول، ٹھیک ہے، اور جو لفظ سے سمجھا جائے ما یفہم من اللفظ فهو مفہوم. اب اس طریقے سے ما يدل علیہ اللفظ فهو مدلول وما یفہم من اللفظ فهو مفہوم، ٹھیک ہے، وما یقصد من اللفظ فهو المعنی. گویا کہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں، مدلول، مفہوم اور معنی، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں جو کیا ہیں ایک ہیں، بس اعتبارات جو ہے کیا ہے الگ الگ. لیکن کس حد تک؟ ہم ابھی معنی لغوی کے دائرے میں، معنی لغوی کے دائرے میں رہ کر یہ تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مدلول، مفہوم اور معنی میں، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے المعنى المدلول للفظ الذي يفهم منه، لفظ سے جو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. فیساوی کلمۃ المفصول، اب یہاں یساوی کا فاعل کون ہے؟ فیساوی کلمۃ المدلول، مفہوم ہے، فیساوی المفہوم کلمۃ المدلول. یہ ہو اصل میں یہاں پہ ہوا کی ضمیر ہے، ہوا کی ضمیر جو فاعل ہے، لیکن وہ ہوا کی ضمیر پلٹے کس کی؟ مفہوم کی طرف، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ترجمہ اس طریقے سے کریں گے، فیساوی ہوا. اب یہ ہوا کون؟ مفہوم. تو یہ مفہوم مساوی ہے کہاں؟ کس اس اعتبار سے کہ چونکہ لفظ سے، لفظ جس پر دلالت کر رہا ہے تو مفہوم بھی یہی ہوتا ہے کہ لفظ سے ہی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، لہٰذا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سواء کان مدلولا لمفرد او جملہ. اب کہہ رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو لفظ جس چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہے اسے ہم مدلول کہتے ہیں، اسے مفہوم کہتے ہیں، اسے معنی کہتے ہیں. کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے یہ مدلول مفرد کے اعتبار سے ہو یا جملے کے اعتبار سے، یعنی مفرد ہو جیسے انسان، قلم ہے نا، کتاب، یہ ہو، یا پھر نہیں جملے کی صورت میں ہو، جاء زید رأیت زیدا، اس طریقے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ سواؤن، یہ اشارہ جو ہے مطلقاً کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ ابھی ایک بات آئے گی ہے نا جس میں یہ اشارہ، ہاں جس میں یہ اشارہ ہوگا کہ نہیں، جب مدلول التزامیہ، جب مفہوم کی تعریف اصولیوں کی نظر میں کریں گے تو وہاں پہ کہیں گے کہ صرف ہم مدلول جملہ کو مفہوم کہتے ہیں. یعنی وہ آپ اس طریقے سے فرق کریں گے کہ اہل لغت کے نزدیک مفہوم، ٹھیک ہے، مفرد میں بھی ہو سکتا ہے اور جملے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصولیوں کے نزدیک کیا ہے؟ صرف جملے میں. وَسَوَاءٌ كَانَ مَدْلُولًا حَقِيقِيًّا أَوْ مَجَازِيًّا. اب چاہے، ٹھیک ہے، یہ مدلول حقیقی ہو یا مجازی. مدلول حقیقی نہیں گویا کہ حقیقت اور مجاز. حقیقت یعنی کیا مطلب؟ رأیت اسدن کہہ کے آپ اسد سے مراد جو ہے وہ حیوان مفترس لیں، یہ مدلول حقیقی ہے، یا پھر جو ہے وہ مدلول مجازی لے لیجیے آپ، رجل شجاع. ٹھیک ہے، عبارت واضح ہے انشاءاللہ، یہ آسان ہے. دوسرا جو مطلب وہ معنی ہے مفہوم کا، جو مطلب اطلاق ہوتا ہے مفہوم کا، دوسرا اطلاق جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کلمہ مفہوم کا کہ ما یقابل المصداق، جو مصداق کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منطق میں ہوتا ہے. فیراد منہ کل معنی یفہم. تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ ہر وہ معنی جو سمجھ آئے، لیکن ہاں یہ کیا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے، یہ مدلول ذہنی. وَإِن لَمْ يَكُنْ مَدْلُولًا لِلْلَفْظِ، دیکھیے گرچہ کیا ہے یہ مدلول لفظ نہ ہو، یعنی یہ بولا نہ جائے، ٹھیک ہے. میں نے مثال کے طور پر یہاں پہ لکھ دیا موبائل، اور موبائل لکھ کے آپ کے سامنے کتاب بڑھا دی، آپ نے موبائل دیکھا، فوراً آپ کے ذہن میں جو موبائل کی تصویر آ گئی، تو اس کو مفہوم کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کہیں گے، ٹھیک ہے. فَيَقُمُّ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ وَغَيْرِهِ. تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو معنی ثانی ہے یہ کیا ہے؟ معنی اول سے کیا ہے؟ عام ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ معنی اول اطلاق جو ہے، اطلاق مفہوم، اس کے معنی اول میں اور دوسرے میں کون سی نسبت پائی جاتی ہے، تب کیا کہیں گے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے. کیسے؟ اب یہ صرف یہ کہیں گے نہیں، اس کو تطبیق کرنا ہے آپ کو. دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ مطلب ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے، اور ان میں سے کون عام ہے اور کون اخص ہے؟ کون عام ہے کون اخص ہے؟ اس میں سے ثانی عام ہے. ثانی عام ہے، کیوں عام ہے ثانی؟ دلیل جی. نہیں ہے نا، لفظ کو ہونا ضروری نہیں ہے ثانی میں، اس میں پہلے تطابق جو دلالت تطابق کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس میں کیا کہا؟ دیکھیے اس میں کہا کہ المعنى المدلول لللفظ کا، کہ لفظ کے مدلول کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں لغت کے نزدیک. چونکہ اہل لغت کی تمام تر باتیں جو کیا ہوتی ہیں؟ الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہیں، ہے نا. لیکن دوسرے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا مدلول مطابق اس میں یہ اہل منطق کے نزدیک کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لفظ کی صورت میں ہو، بلکہ لفظ سے بھی مفہوم حاصل ہو سکتا ہے، اور لفظ کے علاوہ اشارے سے، کتابت، کسی بھی طریقے سے مفہوم حاصل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہنے کہ یہ عام ہے کس سے؟ پہلے والے سے.
ایک تیسرا استعمال ہے جو اصولیوں کے نزدیک ہے، وہ کیا ہے؟ ما یقابل المنطوق، مفہوم وہ کہ جو منطوق کے مقابلے میں وہ ہوا اخص من الاولین، اور یہ جو ہے، یہ جو معنی ہے ہوا کی زمین پلٹے کس کی طرف؟ یہ جو مطلب یہ عبارت ہے ما یقابل المنطوق، یہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہا یہ اخص ہے کس سے؟ اولین سے۔ اب یہاں پر گویا کہ دو سوال ہو گیا، ایک سوال یہ تھا کہ معنی اول اور معنی ثانی کے درمیان میں کون سی نسبت ہے، تو آپ نے کہا عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، ثانی اول سے عام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب ان دونوں میں یعنی معنی اول و ثانی اور اس تیسرے معنی میں کون سی نسبت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہوا اخص من الاولین، یہاں بھی کیا ہے؟ کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلقی کی نسبت ہے۔ نہ سمجھ میں آئے تو بتائیے گا، یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ عموم خصوص مطلقی کی نسبت ہے، کیسے؟ یہ کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی یہ چیز کہ کیسے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ تیسرا معنی جو ہے وہ اخص ہے ان دونوں سے۔ تو آپ ایک ایک کر کے دیکھیے، کہا پہلے والے میں ہم نے کیا کہا، اب آپ پہلے مقارنہ کریں معنی ثالث میں اور معنی اول میں۔ معنی اول میں کیا تھا؟ معنی اول میں تھا کہ جو لفظ کا جو مفہوم ہوتا ہے نا، لفظ کا جو مدلول ہے اسے مفہوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیوں کہہ رہے؟ تو کہا کہ پہلا معنی کیوں عام ہے اور تیسرا کیوں اخص ہے؟ کہا اس لیے کہ جو پہلا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مدلول مطابقی بھی ہو اور مدلول التزامی بھی ہو، پہلے والے چونکہ لفظ ہے، سمجھے، مدلول مطابقی کو بھی شامل ہے اور مدلول التزامی کو بھی، جبکہ تیسرا کیا ہے؟ صرف التزامی ہو۔ کیوں التزامی کو شامل ہے؟ کیونکہ ہم نے کیا کہا، ما یقابل المنطوق، جو ما یقابل المنطوق ہم نے کہا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ منطوق ہوتا تو پھر وہ مفہوم ہی نہیں رہ جائے گا تیسرے معنی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ پہلا جو ہے ہم اس کو نہیں اگر سمجھ میں آ رہا ہو، کبھی بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت کو ہم اکثر بیان کرتے ہیں، عموم خصوص نسبت کو اگر سمجھنا ہو آپ کو تو فوراً آپ اپنے ذہن میں انسان اور حیوان کی مثال لائیے، ان دونوں میں کون عام؟ کیوں آپ کہتے ہیں کہ حیوان عام ہے اور انسان اخص ہے؟ کہا اس لیے کہ حیوان جو ہے مثلا زید کو بھی شامل ہے اور فرس کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، جبکہ انسان کا دائرہ کیا ہے؟ صرف زید، بکر، عمر، ان سب کو شامل ہے، فرس کو شامل نہیں۔ تو یہیں پر آپ دیکھیے کہ کیا وجہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا معنی عام ہے اور دوسرا جو کیا ہے، تیسرا جو ہے وہ اخص ہے۔ کہا اس لیے کہ پہلا معنی مدلول مطابقی کو بھی شامل ہے، مدلول التزامی کو بھی شامل ہے، جبکہ تیسرا معنی کیا ہے؟ صرف ما یقابل المنطوق ہے، صرف مدلول التزامی کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہہ سکتے ہیں، وہ کیا کہ پہلے معنی میں ہم نے کیا کہا تھا، سواء کان مدلول لمفرد او جملہ، جبکہ اس میں کیا ہے، ابھی یہ تین جو ہے وہ ضابطے آئیں گے، ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، تین ضابطے آئیں گے۔ تو اس میں مفہوم میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ مفہوم میں ہماری مراد صرف جو ہے وہ مدلول جملہ سے ہوتی ہے، مفرد سے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ دو باتیں ہو گئیں، پہلا معنی تیسرے معنی سے عام ہے، دو باتیں، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے معنی میں مدلول مطابقی بھی شامل ہے، التزامی بھی شامل ہے، جملہ بھی شامل ہے اور مفرد بھی شامل ہے، جبکہ تیسرے میں کیا ہے؟ صرف جملہ ہے اور صرف التزامی ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے اس سے بھی کرنا ہے نا، ہم نے کہا کہ اخص من الاولین کہا ہے، تو یہ تو صرف آپ نے اول سے بتایا، دوسرے سے کیوں اخص ہے یہ تیسرا معنی؟ پہلے سے عام تھا، صحیح بات ہے، اس میں لفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ اس میں لفظ ٹھیک ہے۔ وہذا هو المقصود بالبحث ہونا، اور یہی جو ہے کیا ہے ہماری محل بحث میں داخل ہے۔ اب یعنی گویا کہ یہاں پر آپ کو بتا دیا، اب اس بارے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہذا هو المقصود بالبحث ہونا، یہ گویا کہ آپ سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب آج کے بعد یعنی اس کے بعد سے ہم جب بھی مفہوم کہیں تو آپ اس سے ما یقابل المصداق مت سمجھیے گا، ٹھیک ہے، ہاں، بلکہ ہمیشہ جو کیا ما یقابل المنطوق سمجھیے گا، ٹھیک ہے، مفاہیم کے بحث میں۔ وهو اصطلاح اصولی یختص بالمدلولات الالتزامیہ للجمل الترکیبیہ سواء كانت انشائیہ او اخباریہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ما یقابل المنطوق ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ما یقابل المنطوق جو مفہوم میں کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک اصطلاح اصولی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اصولی کہتے ہیں کہ اصول کے نزدیک جو کیا ہے مفہوم کیا ہے جو منطوق کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یختص، ہاں لیکن ایک بات دیکھیے، اب اس کی ہم آپ کو الگ سے تین باتیں بتا رہے ہیں، تین ضابطے جو یاد رکھیے گا ہمیشہ، کبھی فرق نہیں۔ پہلا ضابطہ جو معیار ہے مفہوم اور منطوق میں فرق کے لیے، پہلا ضابطہ کیا ہے کہ مفہوم ہمیشہ جو کیا ہے دلالت التزامیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفہوم ہمیشہ دلالت التزامیہ ہو کہتے ہیں،
ٹھیک ہے. دوسرا ضابطہ مفہوم کے اندر کیا پایا جاتا ہے کہ یہ جو دلالت، حالانکہ یہ اسی کی ایک فرع ہے سمجھ لیجیے، لیکن بہرحال ہے کہ ایک مدلول التزامی ہو. دوسری شرط کیا ہے، دوسرا معیار کیا ہے کہ یہ جو التزام کہہ رہے ہیں، التزام کی قسمیں ہیں. لازم کبھی لازم بیان بالمعنی العام ہوتا ہے، کبھی بالمعنی الاخص ہوتا ہے. تو آپ کون سا مراد لے رہے ہیں؟ کہنے کہ یہاں پر ہم مراد لازم بیان بالمعنی الاخص لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، عام نہیں مراد لے رہے ہیں. اور تیسرا معیار بھی اس کی شرح کریں گے. اور تیسرا معیار اس میں کیا ہے کہ یہ مدلول جملہ ہونا چاہیے. یہ تین باتیں مفہوم میں، ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی ایک نہ ہو تو یہ مفہوم پھر نہیں ہو سکتا. تو مفہوم اگر اصولی کے نزدیک جب مفہوم کہا جاتا ہے تو اس میں یہ تین چیزیں ہونا ضروری ہیں. مدلول جملہ ہو، ٹھیک ہے، مدلول التزامی ہو، اور وہ جو التزام پائے جاتا ہے التزام بیان بالمعنی الاخص ہو. اب آئیے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مدلول التزامی ہو؟ اور اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جب مدلول التزامی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مدلول التزامی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیے، ہاں یعنی کیا مطلب کہنا، کہتے ہیں کہ جیسے مثال طور پر کہا جاتا ہے ان جاءک زید فاکرمہ. دیکھیے اب یہ دو جملے کا ہے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سواء کانت انشائیہ اور اخباریہ، یہ انشائیہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اخباریہ. اب یہاں پہ آپ سے سوال کہ جملہ انشائیہ کیا ہے، جملہ اخباریہ کیا ہے؟ یہی سب شرح ہے. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ شرح کیجیے تو یہی سب باتیں ہیں، سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں. بس آپ جملہ انشائیہ میں بھی ہو سکتا ہے. اب آپ اس کو یا تو آپ تعریف کر دیجیے جملہ انشائیہ کی، یا کم سے کم مثال، کیونکہ وہ بھی ایک ذریعہ ہے تعریف کا، بچے کمزور ذریعہ ہے لیکن ایک ذریعہ ہے بہرحال. تو جملہ انشائیہ کیا کہ جسے آپ ما لا یصح ان نصفہ بالصدق او الکذب، ٹھیک ہے. تو کیا کہا کہ ان جاءک زید فاکرمہ، جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے. ان جاءک زید فاکرمہ، یہ جملہ مفہومیہ ہے منطوقیہ ہے؟ منطوق، ٹھیک ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے. کہا یہ مفہوم نہیں ہے بلکہ کیا ہے، منطوق ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم الفاظ کے کلام کے مدلول التزامی کو مفہوم کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب، یعنی اگر وہ جو بات آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی جو ابھی جو آپ نے کہا نا کہ اگر زید نہ آئے تو اس کا احترام نہ کرو، یہ بات تو ہم نے کہی نہیں. لیکن یہ خارج ایسا ہوتا ہے، دیکھیے کیوں التزام کہہ رہے ہیں کہ یہ خارج تو ہوتا ہے، لیکن یہ خارج ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں بعض علماء یہ کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کا محال ہے کہ آپ اس سے الگ کر سکیں. ہاں محال ہے کہ آپ اس کو، جیسے ہم ابھی آپ نے کہا کہ اگر زید نہ آئے تو احترام نہ کریں، ہم پھر آپ سے یہ نہیں سوال کر سکتے ہم نے تو یہ بات کہی نہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ محال ہے، محال ہے کہ انسان اس چیز کو الگ کر سکے. اس طریقے سے سورج سے روشنی کو نہیں الگ کر سکتے آپ، ٹھیک ہے. تو یہ جو یعنی اس طریقے سے یہ التزام پایا جاتا ہو خارج میں ہو کہ اگر اس کو تصور کیا جائے، اس لیے کہ بیان بالمعنی الاخص جو کہا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ہوتا ہے نا. جیسے ہی حاتم طائی بولا جاتا ہے آپ کے ذہن میں سخاوت آ جاتی ہے نا. مولا کائنات بولا جاتا ہے آپ کے ذہن میں شجاعت آ جاتی ہے، علم، یہ سب ساری چیزیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے سے جدا. تو یہ تو کہا کہ مدلول التزامی تو ہو لیکن التزامی کیسا؟ کہا بیان بالمعنی الاخص ہو، کہ نہیں ایسا کہ کوئی آپ پھر مطلب اگر آپ نے عصیان کیا، مثلا اگر کوئی اس فعل کو انجام نہ دیا، جیسے مثال طور کہا کہ اگر زید آئے تو احترام کریں، زید نہیں آیا پھر بھی آپ نے اس کا احترام کیا، تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. چونکہ ہم نے کہا تھا یہ جملہ شرطیہ ہے اور شرط کا مفہوم ہوتا ہے. تو یہ بات ہے. اور وہ جملہ جو تیسرا معیار تھا وہ کہ مدلول جملہ ہو، تو وہ تو بات واضح ہے نا کہ مفرد سے. اچھا اس کی بھی ایک بہت اچھی دلیل ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مفہوم جو ہے مدلول جملہ ہی کو مفہوم مانیں گے، مفرد کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ یہ چیز بھی آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ یہ سب چیزیں شرح میں لکھ دیں گے تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ ہاں آپ مثلا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، سمجھے ہوئے اصول. تو انہوں نے کہا کہ 3 معیار ہے. تو التزام سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے. التزام بیان بالمعنی الاخص ہے، وہ کیوں ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ آپ 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 5 میں سے 3 یہ کچھ کہے کہ زید نہ آئے تو اس کا احترام کرنا، اور 2 جو ہے کہیں کہ نہیں کچھ اور معنی کہیں. نہیں، اس میں کوئی الگ نہیں ہو سکتا. یعنی سب یہی کہیں گے کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہی یہی ہے، ٹھیک ہے. کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر استطاعت حاصل ہو تو حج کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر استطاعت نہ ہو تو حج نہ کرو. لیکن پھر بھی اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے، استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، الگ سی بات ہے، ٹھیک ہے. تو کیا کہا ہم نے یہ کہا کہ 3 معیار تھا. 3 معیار مدلول التزامی، اور یہ التزام جو ہے بیان بالمعنی الاخص کے طور پہ ہو. اور تیسرا جملہ جو کہا وہ یہ معیار کہ مدلول جملہ ہونا چاہیے. اس کی کیا دلیل ہے؟
کہ کیوں آپ مفہوم میں شرط لگا رہے ہیں کہ مدلول جملہ ہونا چاہیے، مفرد نہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ ہم نے جب علم اصول کی تعریف کی تھی تو کیا کہا تھا کہ علم یبحث عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق الاستنباط الحکم الشرعی. دیکھیے ہم نے کیا کہا، ایسا علم کہ جو ایسے قواعد کے بارے میں بحث کرتا ہے. تو یہ قواعد کیا ہوتے ہیں؟ مفرد ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں. اب قواعد جو جملہ ہوتے ہیں تو ہمارا اصل میں محل بحث علم اصول میں کیا جملات ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرط ہے، ضروری ہے کہ مدلول جملہ ہی کو ہم مفہوم مانیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کی تطبیق انشاءاللہ بہت آگے تک انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کلمہ یقابل المنطوق، تیسرا استعمال یہ ہے کلمہ مفہوم کا کہ جو منطوق کے مقابلے وہو اخص من الاولین، یہ دونوں معنوں سے کیا ہے، اخص ہے. وہذا هو المقصود بالبحث ہونا وہو اصطلاح اصولی. اور یہ جو تیسرا جو اطلاق ہم نے کہا نا، یہ اصطلاح اصولی ہے. یختص بالمدلولات الالتزامیہ. ٹھیک ہے. اور یہ مخصوص ہے کس سے؟ دلالت التزامیہ سے، نہیں دلالت مطابقیہ کو آپ مفہوم نہیں کہیں گے. للجمل ترکیب، اور وہاں پہ بھی جملہ جو ہوگا وہ جملے مرکبہ ہو، یعنی مفرد نہ ہو. سب ہاں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی مفہوم ابھی کوئی یہ نہ کہے کہ مفہوم فقط انشاء میں ہوتا ہے، نہیں، مفہوم ہو سکتا ہے کہ جملے انشائیہ میں بھی ہو، جملے اخباریہ میں بھی ہو. انشائیہ کی مثال ان جاءک زید فاکرم ہو. اخباریہ کی مثال جیسے ان طلعت الشمس فالنہار موجود. ٹھیک. فلا یقال لمدلول. اب دیکھیے اب یہ گویا کہ احتراز ہے. کہتے ہیں نا کہ کچھ قیود جو ہوتے ہیں، اصل قیود کی کیا ہے؟ الاصل فی القیود ان یکون اعتراضیہ. قیود جو کیا ہے؟ اعتراض. ہم نے کہا کہ مفہوم کیا ہو؟ جملے ترکیبیہ میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مفرد نہ ہو. تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں، یہی اس طریقے کی بات ہے. کہا کہ فلا یقال لمدلول المفرد مفہوم. جو مدلول مفرد ہوتا ہے، ہم نے کہا کہ موبائل، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے موبائل کہنے کا مطلب ہم نے کتاب نہیں کہا کہ یہ ساری باتیں آپ اس کو مفہوم نہیں کر سکتے. اگر کہیں گے بھی تو یہ معلوم ہے کیا ہے، یہ مفہوم وہ ہوگا لقب میں سے ہوگا جو کہ اضعف المفہوم. ٹھیک. فلا یقال لمدلول المفرد مفہوم. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَدْلُولَاتِ الْالْتِزَامِيَّةِ، اگرچہ یہ مدلولات التزامیہ ہی میں سے کیوں نہ. ٹھیک ہے. اگر یہ مفرد ہے، اس کا مدلول ہے، یہ مدلولات التزامیہ ہی کے طور پہ کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کا مفہوم نہیں ہوگا. اس کی دلیل وہی ہے کہ چونکہ علم اصول کی جو بحث ہوتی ہے وہ قواعد کے متعلق ہوتی ہے، اور قواعد ہمیشہ جملہ ہوتے ہیں، مفرد نہیں ہوتے ہیں. یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب یہ بہت آسان سے جو آپ بات سمجھ چکے ہیں بس اسی کی تکرار ہے. اب کہہ رہے کہ اما المنطوق فمقصودہم، ہم کی زمین کہاں پلٹے گی؟ یہ جو کہہ رہے فمقصودہم اصولیون، چونکہ اب بات ختم ہو گئی. اب ہم کو ان لغویوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اب ہمیں منطقین سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم نے کہا کہ علم اصول کے نزدیک مفہوم کا کیا استعمال ہے؟ کہا جو مفہوم منطوق کے مقابلے میں ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیں گے کہ اصولیوں کے نزدیک منطوق کسے کہتے ہیں. یعنی گویا کہ یہاں سے لے کر ابھی 8-10 لائن جو ہے بس اسی بات پہ ہے کہ اصولیوں نے منطوق کی کیا تعریف کی ہے اور مفہوم کی کیا تعریف کی. تو کہہ رہے اما المنطوق فمقصودہم فمقصود الاصولیین من المنطوق. ٹھیک ہے. حاکم منطوق کی طرف ما، اب کیا ہے تعریف؟ کہ ما يدل علیہ نفس اللفظ فی حد ذاتہ. فی حد ذاتہ کا مطلب کیا ہے؟ اے بلا واسطۃ الی ای قرینہ. ٹھیک ہے. یعنی کیا کہتے ہیں منطوق؟ منطوق کہتے ہیں کہ ما يدل علیہ نفس اللفظ. منطوق اسے کہتے ہیں، علیہ ہا کی ضمیر پلٹے گی اس کی طرف، ما کی طرف. ما يدل علیہ نفس اللفظ، خود لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ جس چیز کے اوپر دلالت کرے. فی حد ذاتی، یعنی لفظ کے حد میں رہ کر، لفظ کے دائرے میں جو باتیں بولی گئی ہیں بس اسی کے دائرے میں رہ کر جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے اسے ہم منطوق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو یہاں پہ کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی دلالت کی ضرورت یہاں پر آپ کو الگ سے نہیں ہوتی. علی وجہ، اور یہ اس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے، دلالت اس طریقے سے ہو کہ یکون اللفظ المنطوق حاملا لذالک المعنی، کہ وہ جو معنی آپ کے ذہن میں آیا ہے. جب ہم نے کہا کہ ان جاءک زید فاکرمہ، آپ نے کہا کہ اگر زید آئے تو اس کا احترام کرو، وہی ترجمہ ہے جو آپ نے عربی میں بولا ہے. ٹھیک ہے. تو کہ اس طریقے سے ہو کہ ان یکون اللفظ المنطوق حاملا لذالک المعنی، وہ جو معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ لفظ میں پایا جاتا ہو، لفظ اس کا حامل ہو. ٹھیک ہے. اس کو اٹھائے ہوئے ہو، اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہو، الگ سے کوئی معنی نہ ہو. وقالبا لہو، ٹھیک ہے، اور اسی مطلب ہے کہ اسی کے قالب میں ہو، اسی کے دائرے میں ہو، اسی کے ڈھانچے میں ہو. فیسمى المعنى منطوقا، تو اگر کوئی معنی اس طریقے سے ہو کہ جو لفظ کے ہی دائرے میں رہ کر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم منطوق کہتے ہیں.
ہاں اب یہاں پر ایک وہ ہے چھوٹا سا مطلب اشکال ہوا کہ اشکال مقدر اس کو کہہ سکتے ہیں. فیسم المعنی منطوقا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں معنی کو منطوق کہیں گے. آپ نے غور کیا فیسم المعنی منطوقا. یہاں پر کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ اب تک ہم کیا کہہ رہے تھے کہ جو لفظ انسان بولتا ہے اسے ہم منطوق کہتے ہیں ہے نا. مانوطق ہم نے کہا بھی مانوطق ہے معینطق جو بولا جائے. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں فیسم المعنی منطوقا. معنی کو منطوق جب اب تک بات کیا کہہ رہے تھے جو بولا جائے. تو یہ اسی کا جواب دینا چاہ رہے ہیں تسمیت للمدلول باسم الدال. یہ جو کہہ رہے کہ چونکہ لفظ اور معنی کے درمیان اتنا سخت ارتباط پایا اتنا شدید ارتباط پایا جاتا ہے ربط پایا جاتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں لفظ کو معنی کے نام سے پکارتے ہیں کبھی کبھی اور کبھی کبھی معنی کو لفظ کے نام سے پکارتے ہیں. ٹھیک ہے اس لیے منطق وغیرہ میں کہتے ہیں نا کہ لفظ جو ہے وہ فانی ہوتے ہیں کس میں معنی میں. اور اس کی مثال جو منطق میں کس طریقے سمجھاتے ہیں اس طریقے سمجھاتے ہیں کہ انسان اس کی مثال آپ جس طریقے سے آپ آئینہ دیکھتے ہیں جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر وہ آئینہ کو کہا گیا منطق میں کیا کہ گویا کہ آئینہ ایک لفظ ہے اور آپ کا چہرہ جو ہے کیا ہے معنی ہے. لیکن جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آئینے کے بارے میں کسی کو کوئی تصور نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے سارا دھیان جو آپ کا ہوتا ہے کس کے اوپر ہوتا ہے آپ کے چہرے اپنے چہرے کے اوپر ہوتا ہے. لیکن یہی لفظ اور معنی میں بھی یہی حال ہے. اتنا شدید ارتباط پایا جاتا ہے کہ لفظ فانی فی المعنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کبھی کبھی لفظ کو معنی کے نام سے پکارتے ہیں. تو بس یہیں پہ اب یہاں پہ کوئی ہم پہ یہ نہ اشکال کرے کہ آپ نے کہا کہ لفظ منطوق ہوتا ہے اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ معنی منطوق ہوتا ہے. کہا کہ نہیں لفظ اور معنی میں اتنا زیادہ ارتباط پایا جاتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. کیوں تسمیت للمدلول باسم الدال کہ ہم مدلول کو کیا کریں دال کے نام سے پکاریں. اب یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہو تو اس طریقے سے لکھیں تسمیت المدلول کی جگہ مدلول کے اوپر لکھیں معنی باسم الدال دال کے اوپر لکھیں لفظ یعنی تسمیت المعنی باسم اللفظ. اس کو پلٹ کے اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں تسمیت المعنی باسم اللفظ تسمیت المدلول باسم الدال. اور کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کوئی قباحت نہیں. بات واضح انشاءاللہ. ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق فقط. اور یہی وجہ ہے جو ہم نے کیا کہا ہم نے یہ کہا کہ ہم منطوق کسے کہتے ہیں اصولیوں کے نزدیک منطوق کیا ہے تو آپ پوری بات دہرائیں گے. اصولیوں کے نزدیک منطوق اسے کہتے ہیں کہ جو لفظ سے سمجھ میں آئے اور بس یوں ہی سمجھ میں نہ آئے. سمجھ تو وہ بھی آتا ہے مفہوم بھی آتا ہے لیکن نہیں کہہ رہے کہ سمجھ میں آئے فی حد ذات ہی سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے اس طریقے سے سمجھ میں آئے کہ الفاظ اس معنی کو اٹھائے ہوئے حامل ہوں اس کے الگ سے کوئی آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ لفظ سے وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر زید نہ آئے تو اس کا احترام نہیں کرنا وہ بھی لفظ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن مدلول التزامیہ کے طور پر. تو اس لیے ہم نے کیا کہا چونکہ اس طریقے کا ہوتا ہے کیا کہ جو معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ لفظ میں موجود ہوتا ہے اس لیے ہم کیا کہتے ہیں یختص المنطوق بالمدلول المطابق فقط. ٹھیک ہے کہ ہم صرف اور صرف مدلول مطابقی کو کیا کہتے ہیں منطوق کہتے ہیں مدلول التزامی کو نہیں. اچھا مدلول مطابقی کیا ہے اب یہاں پہ آپ کو دلالت مطابقی کی تعریف بتانی ہوگی. دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں جلالت اللفظ علی تمام ما وضع. ٹھیک ہے لفظ کا اپنے تمام معنی موزونہ کے اوپر دلالت کرنا. دیکھیے یہ مطلب ہم جان بوجھ کے اس تعریف کر رہے ہیں چونکہ ابھی ایک بات آنے والی ہے اور بہت دقیق بات ہے اس کو سمجھنا ہے. کہا کہ دلالت اللفظ علی تمام ما وضع لفظ کی دلالت کرنا اپنی تمام اس چیز کے اوپر کہ جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے. یعنی کیا مطلب یعنی اگر یہ کتاب لفظ کتاب کو وضع کیا گیا ہے اس پورے کتاب کے اوپر ہے نا تو اب اگر ہم لفظ کہیں اور اس سے بس اتنا مراد لیں کہیں کہ آپ اس کو نہ مراد لیجیے تو یہ مطابقی ہے یا نہیں ہے مطابقی نہیں ہوگا یہ پھر تضمنی ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں یا پھر ہاں دیکھیے گا کیا مطابقی ہے. پھر ہم نے کہا کہ جب کہ لفظ کتاب کو وضع کیا گیا اس پورے اس کی طرف تو ہم نے کہا کہ اتنا مراد لیں اتنا نہ مراد لیں تو بھی آپ نے کہا کہ یہ مطابقی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ کتاب کہا اور یہ مراد لیں اور آپ کو کہیں کہ آپ یہ نہ مراد لیجیے تو کیا کہیں گے کہا کہ یہ بھی مطابقی نہیں ہے نا. یہ دونوں باتیں اس میں تو اب یہی اب ایک اشکال ہے گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ ولذالک اور چونکہ ہم نے کیا کہا ہم نے معیار اصولی یہ کہتے ہیں کہ منطوق وہی ہے کہ جو الفاظ میں اس کا معنی پایا جاتا ہو اس لیے کہتے ہیں مدلول مطابقی کہتے ہیں. وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَجَازًا قَدْ اسْتُعْمِلَ فِيهِ اللَّفْظُ بِقَرِينَةٍ. یہ بہت دقیق بات ہے ٹھیک ہے سمجھنے والی بات ہے. وہ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے کہ اگر آپ اور بہت مطلب اچھا اشکال ہے یہ کہہ رہے کہ جب آپ نے علم اصول کے مطلب اصولین جب آپ نے یہ تعریف کی کہ دلالت اللفظ علی تمام ما وضع
منطوق کے دلالت مطابق کیا ہے کہ جس چیز کے لیے وضع کیا گیا اس پر دلالت کرنا. تو اس کو یہ اشکال کیا گیا کہ پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں مجازی ہیں، مجاز ہے نا، وہ مجاز جو ہیں کیا ہے اس سے خارج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، حقیقت اور مجاز، تاکہ مجاز اس سے خارج، چونکہ مجاز میں تو ایسا نہیں ہوتا. مجاز میں کیا ہوتا ہے؟ مجاز میں وزن نہیں ہے، حقیقت میں وزن ہوتا ہے، مجاز میں وزن نہیں ہوتا. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ رأیت اسدن یرمی میں، ٹھیک ہے، اسد سے مراد کیا لیتے ہیں؟ مرد شجاع، رجل شجاع کو، اس کے لیے، جبکہ وہ اس کے لیے وزن نہیں ہے. وزن کس کے لیے ہے؟ حیوان مفترس کے لیے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے مطابق میں کیا کہا تھا کہ اس کے لیے وزن ہو، تمام ما وضع لہ کے لیے استعمال ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو پھر آپ تو یہ جو عبارت کہہ رہے ہیں نا، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَجَازًا، جو معنی مجازی ہو، قد استعمل فيه لفظ بکلمۃ، لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. کہا کہ یہ تو بات غلط ہے. آپ مدلول مطابق کی تعریف کیا کر رہے ہیں کہ جس کے لیے وضع کیا گیا اس کو دلالت کرنا، اور پھر مرد شجاع کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اسد کی دلالت ہے. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ منطوق نہیں ہے. تو یہ اب یہاں پر ابھی ہو گیا کہ یہ سوال اس طریقے سے کیا کہ لفظ اسد کی دلالت، گویا کہ آپ اس طریقے سوال کس سے پوچھ سکتے ہیں، آپ خود بھی اس کو ذہن میں رکھیں کہ لفظ اسد کی دلالت، ٹھیک ہے، مرد شجاع کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ بالمطابقہ ہے یا بالالتزام ہے. یہ گویا کہ سوال ہے جس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ مطابقہ ہے، یہ بالمطابقہ ہی ہے، التزامی نہیں ہے. التزامی ہوتے کیا، ہم نے التزام میں کیا معیار بتایا ہے؟ التزام وہ ہے کہ اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے اس سے. دونوں معنی لے لیجیے، التزام بین بالمعنی لخص ہو یا عام ہو. لیکن عام میں بھی کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں جڑا ہوا تو ہوتا ہے. جب ہم بین بالمعنی لخص کہتے ہیں تو کیا کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آتا ہے. اچھا، عام میں کیا کہتے ہیں کہ ملزوم کا تصور، ٹھیک ہے، لازم کا تصور اور ایک نسبت کا تصور، ٹھیک ہے، تب جا کے آپ اس میں بناتے ہیں. تو کہا کہ دونوں صورتوں میں آپ اس کو الگ بہرحال نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ 2 یہ کیا ہے، یہ 4 کا آدھا ہے. تو یہ کب کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ اس وقت کہ جب 2 کو بھی تصور کریں، ٹھیک ہے، اور 4 کو بھی تصور کریں، ان دونوں کے درمیان نسبت و تصور کریں، تب آپ کہیں گے جی ہاں 2 جو ہے وہ 4 کا آدھا ہے. یہ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لفظ اسد کی دلالت، ٹھیک ہے، کس کے اوپر؟ حیوان مرد شجاع کے اوپر، یہ مطابقی یا تضمنی، بس اسی کو جواب دینا چاہ رہے ہیں. اسی کو جواب دینا چاہیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بالمطابقہ ہے. ٹھیک ہے، تو نے کہا کہ مطابقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو تعریف کیا کی ہے؟ آپ نے تعریف کیا کہ دلالت اللفظ اللہ تمام ما وضع لہ، جبکہ لفظ کو حیوان مفترس کے لیے وضع کیا گیا ہے، مرد شجاع کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے. اس لیے بعض اصولین نے کیا کیا ہے، اس تعریف کو اصل میں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. انہوں نے دوسری تعریف کی. کیا تعریف کی؟ کہا کہ دلالت اللفظ علی تمام المعنى الذي استعمل فيه، لفظ دلالت کرنا کس کے اوپر؟ ان تمام معنوں کے اوپر کہ جس میں وہ استعمال ہو. اب جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ استعمال ہو، تو وہ استعمال جو کیا ہے، اس لفظ اسد کبھی جو ہے وہ مرد شجاع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی جو کیا ہے حیوان مفترس کے لیے. تو پھر اس پہ کوئی استعمال وہ اشکال نہیں ہے. بات واضح ہے؟ تو یہ بہت دقیق عبارت ہے. وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَجَازًا قَدْ اسْتُعْمِلَ فِيهِ اللَّفْظُ بِالْقَرِينَةِ. لیکن ہاں یہاں کہ قرینے کے ساتھ، یہ جو یرمی کہہ رہے ہیں، یرمی اس بات کو دلیل ہے، قرینہ ہے کہ ہم یہاں پر مرد شجاع. بات واضح نہیں ہوگا تو بتائیے گا. وَعَلَيْهِ فَالْمَفْهُومُ. اب یہ علیہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ منطوق سمجھ گئے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں نا کہ تعرف الاشیاء بازدادها. ٹھیک ہے، جب آپ منطوق سمجھ گئے تو ہمیں کیا کہا؟ ما یقابل المنطوق. مفہوم میں یہ کہا تھا کہ تو آپ مقابلہ کیجئے. منطوق سمجھ گئے، ٹھیک ہے، تو اب منطوق کے مقابل میں جو ہے وہ مفہوم ہے. مفہوم کیا ہے؟ فالمفہوم الذی، اور یہ اصولی کے نزدیک الذی یقابل المنطوق ما لم. اب دیکھیے اس میں وہ جو ہم نے 3 معیار بتائے تھے، دیکھیے اس میں تطبیق میں آئے گی بات. ما لم یکن اللفظ حاملا له ودالا علیہ بالمطابق. اب پہلی بات دیکھیے، اس کے بالکل اس کے برعکس منطوق میں کہا تھا کہ جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ لفظ میں ہو. یہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ الفاظ میں نہ پایا جاتا. ہم نے کہا کہ ان جاءک زید فاکرمہ، معنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر زید نہ آئے، جب اگر آپ جو سمجھے ہیں معنی مفہوم کے طور پہ، اس کا اگر ترجمہ عربی میں کہے تو یہ کہیں گے ان لم یجئک زید فلا تکرمہ. جبکہ ہم کہہ رہے ہیں ان جاءک زید فاکرمہ، تو کہہ رہے کہ لفظ میں وہ جو کہ حامل نہ ہو اس معنی کو. پہلی بات
ولیکن یدل علیہ باعتبار ہی، لیکن ہاں یہ جو دیکھیے وہ بات ہے، کہا کہ یہ جو سمجھ میں آ رہی بات ہے وہ بھی لفظ ہی کے ذریعے سمجھ میں آ رہا ہے. ولیکن یدل علیہ، یہ جو دلالت ہو کس کی، بے اعتبار المفہوم لازمن. اب یہاں پہ معیار ایک نمبر لکھ لیجئے، لازمن لمفاد الجملہ. لازمن یہ کیا، ایک یہ کہ پہلی سے کیا ہو، دلالت التزامیہ پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے. دوسری شرط لمفاد الجملہ، جملے میں ہو، ٹھیک ہے. اور کیا ہو، تیسری بے نحو اللزوم البین بمعنی الخاص. جو تین ضابطے بتائے تھے، دیکھیے وہ تینوں ضابطے یہاں پر مفہوم کے لیے ذکر کرتے ہیں. وَلِأَجْلِ هَذَا يَخْتَصُّ الْمَفْهُومُ بِالْمَدْلُولِ الْتِزَامِيِّ. اب یہاں وہاں پہ کیا تھا کہ منطوق مختص کس سے، دلالت مطابقی سے، اور یہ مفہوم مختص کس سے، دلالت التزامی سے. اب یہاں پہ بات ہو گئی ختم. یہ عبارت وہ ہے کہ تعریف کر دی انہوں نے، ضابطے بتا دیے. اب مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ اب تک اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو مثال سے سمجھ کے کسے کہتے ہیں مفہوم، کیا ہے منطوق. کہہ رہے ہیں کہ قول اصولین یا قول الفقہاء جو بھی کہہ لیں کہ اذا بلغ الماء قرًا، جب پانی کر کی حد تک ہو، لا ينجسه شيء، تو وہ کسی شے سے نجس نہیں ہوتا. یعنی کیا مطلب، یعنی وہ نجاسات کے ملنے سے نجس نہیں ہوتا. فالمنطوق فیہ ہوا مضمون الجملہ. تو اب یہاں پہ اس جملے، اب آپ سے گویا کہ یہ سوال ہے کہ اس جملے کا مفہوم کیا ہے اور منطوق کیا ہے. کہ منطوق تو وہی ہے کہ جو اس جملے سے سمجھ میں آ رہا ہے. وہ کیا، اگر ہم عربی اردو میں کہہ دیے کہ اگر پانی کر ہو تو وہ نجاست کے ملنے سے نجس نہیں ہوتا، یہ منطوق کلام ہے. تو اس لیے کہا وہ مضمون الجملہ، ٹھیک. وہ ہوا، اب یہ مضمون جملہ کیا ہے، وہ عدم تنجس الماء البالغ قرًا بشیء من النجاسات. تو یہ جو شرح ہے یہ منطوق ہے یا مفہوم ہے؟ منطوق ہے. نہیں مفہوم نہیں، منطوق ہے. نہیں یہ مفہوم ہے، یہ منطوق ہے، ٹھیک ہے. والمفہوم، اور مفہوم اس کا کیا ہے جملے کا، کہ اللہ تقدیر ہے. اب یہاں پہ ایک بات ہے، اللہ تقدیر جملہ مفہوم. کہ اگر اس آپ مفہوم کا ہے، چونکہ اس میں تو اختلاف ہے نا، ابھی تو پوری بات جملہ شرطیہ کی بات ہی بھی آنی ہے کہ اس کا مفہوم ہو گیا نہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے کہہ رہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا مفہوم، کہ انہ اذا لم یبلغ قرًا یتنجس، ٹھیک ہے، کہ اگر قر نہ ہو تو پھر وہ نجاست کے ملنے سے نجس ہو جاتا ہے. بات واضح. اس میں کیا مفہوم ہے، کیا منطوق ہے. جی. وعلی ھذا یمکن تعریفہما. تو اگر ہم اس کی تعریف کرنا چاہیں، یہ سب تو ضابطے تھے جو پہچاننے کے لیے آپ کو بتائے گا. اگر ہم اس کی تعریف کرنا چاہیں اصطلاح اصولین کے نزدیک، تو آپ منطوق کسے کہتے ہیں، ہوا حکم دل علیہ اللفظ فی محل النطق، ٹھیک ہے. اور مفہوم کیا ہے، ہوا حکم دل علیہ اللفظ لا فی محل. دیکھیے محل نطق میں، یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں بس اسی سے جو حکم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اسے منطوق کہیں گے، ٹھیک ہے. اور مفہوم کسے کہتے ہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس سے نہیں سمجھ میں آئے، وہ لفظ حامل نہ ہو اس کا، ٹھیک ہے، لیکن ہاں لفظ سے ہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا ہے وہ دلالت التزامیہ ہوتی ہے اس کی، محل نطق میں وہ بات نہ آئے. اب یہاں پہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ہوا حکم، دونوں میں کہا ہوا حکم، کا حکم سے کیا مراد ہے، کہ دیکھیں یہاں پہ حکم سے مراد عام ہے، چاہے حکم تکلیفی ہو یا حکم وضعی ہو. والمراد من الحکم المعنى بالمعنى العام لا خصوص واحد الاحکام الخمسہ، ٹھیک ہے. وعرفوهما ايضا. اب آپ کہہ رہے کہ اب اس کے علاوہ بھی تین، گویا کہ تین تعریفیں یہاں پر انہوں نے ذکر کر دی مفہوم منطوق کی. اس کے علاوہ بھی مفہوم کی تعریف کی گئی مفہوم منطوق کی، بے انہما، یعنی ہما کی جگہ کہاں پلٹے گی، منطوق اور مفہوم کی طرف. کہ پہلی تعریف کیا، ہوا حکم مذکور. مفہوم کسے کہتے ہیں، منطوق کسے کہتے ہیں، جو حکم مذکور ہو اسے منطوق یا مفہوم کیا کہتے ہیں، منطوق کہتے ہیں. وہ حکم غیر مذکور، ٹھیک ہے، یہ مفہوم. اب دیکھیے مثال دیکھیے، کہا کہ ان جاءک زید فاکرمہ، یہ اکرام کرنے کا جو حکم ہے مذکور یا مذکور نہیں ہے، مذکور ہے تو کہا کہ یہ منطوق ہے، مذکور نہیں ہوا تو کہا کہ یہ. وَأَنَّهُمَا، پھر ایک اور تعریف ہے، حکم لمذکور، ٹھیک ہے. منطوق کسے کہتے ہیں، وہ منطوق کسے کہتے ہیں، منطوق وہ ہے کہ حکم لے. اب یہاں پہ ایک موضوع اس کی جو کیا ہے، مجرور محذوف ہے، ٹھیک ہے، صفت حکم لموضوع مذکور، ٹھیک ہے. وہ حکم لموضوع غیر مذکور، ٹھیک ہے، یعنی ایسے موضوع کے اوپر حکم
کہ جو موضوع کیا ہے ذکر ہو، مذکور ہو عبارت میں، جملے میں، تو اگر وہ موضوع عبارت میں موجود ہے، کلام میں موجود ہے، تو اسے منطوق کہتے ہیں، اور اگر کلام میں موجود نہ ہو تو اسے مفہوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَكُلُّهَا لَا تَخْلُو عَنْ مُنَاقَشَاتٍ طَوِيلَةٍ ظاہر کر کے یہ جتنی بھی تعریفیں کی گئی ہیں اس میں بہت سارے اعتراضات ہیں. جس دیکھیے آپ آخر میں کیا کہا کہ جب موضوع مذکور ہو تو اسے کہا کہ منطوق ہے. ٹھیک ہے. موضوع مذکور نہ ہو تو اسے کہتے ہیں کہ مفہوم ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے جملہ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے کہ موضوع مفہوم میں بھی مذکور ہوتا ہے. آپ کیسے کیا کہا ان جاءک زید فاکرمہ، اس کا مفہوم کیا ہے اس جملے کا ان لم یجئک زید، تو یہ زید جو موضوع تھا یہ اس میں بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. تو بدلا نہیں ہے. تو یہ صرف اس میں مفہوم وصف میں ہو سکتا ہے اذا جاءک العالم فاکرمہ. ٹھیک ہے. اس کا منطوق کیا نکلا، مفہوم کیا ہوگا کہ اگر جاہل آئے تو دیکھیے اب عالم جو موضوع تھا وہ بدل گیا، اب جاہل ہے. تو کہہ رہے کہ یہ وصف میں تو ٹھیک ہے لیکن مفہوم شد، اس لیے کہہ کہ یہ ساری تعریفیں جو ہیں کیا ہے یہ مناقشات سے خالی ہیں. والذی یہون الختم یعنی انہا تعریفات لفظیہ. لیکن ہاں کہہ رہے کہ اس کے باوجود بھی جو بات آسان ہے، ٹھیک ہے، جو خطاب کو آسان کر دیتی ہے وہ کیا کہ یہ تعریفات جتنی بھی ہیں. اچھا دیکھیے علم انیس کا کہتے ہیں شیخ مظفر بھی ان کی طرح ہے، یعنی صاحب کفایہ کی طرح تعریفات کو جو کیا ہمیشہ تعریفات لفظیہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تعریفات لفظیہ کیسے کہتے ہیں؟ تعریفات لفظیہ وہ ہے کہ آپ کسی اور لفظ سے تعبیر کریں گے، ہم کسی اور لفظ سے تعبیر کریں گے. ٹھیک ہے. ہر ایک میں مناقشہ ہے. آپ کی تعریف میں بھی اشکال ہے، ہمارے طرف چونکہ تعریف جو حقیقی ہے وہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ماہیت شے سے بس خدا واقف ہے. لہذا جو بھی تعریف کریں گے اس میں کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور ہوگا. لہذا یہ لوگ تعریفات کو اہم نہیں سمجھتے کہ یہ سب تعریفات لفظیاں ہیں. لا یقصد منہا دقہ فی تعریف، اس میں جو ہے تعریف سے دقت کوئی نہیں ہوتی. والمقصود منہا یعنی لا یقصد منہا دقت فی تعریف، اس میں کیا ہے یعنی کوئی اتنی زیادہ دقیق نہیں ہوتی ہیں. والمقصود منہا واضح کم، بس اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ آپ کو مفہوم اور منطوق کو سمجھانا تھا جو کہ آپ سمجھ گئے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.